اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتدبین المظلومین صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد بسم اللہ اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعات وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك تهوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آقا جان ایک حدیث رسول خدا کی آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ یقیناً میرے اس نواسے حسین کے قتل سے مومنین کے دلوں کے اندر ایک ایسا جوش ولولہ اور حرارت پیدا ہوئی جو قیامت تک ختم ہونے والی نہیں. اس کا مظاہرہ بھی آپ پچھلے مثلا 1.5-2 گھنٹوں سے دیکھ رہے ہیں. اب وہ فرما رہے ہیں کہ میں خطاب بھی ایسا کروں تو بڑا مشکل ہے. آپ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا ہے. میں چند طالب علمانہ گزارشات آپ کے سامنے کرتا ہوں. لیکن چونکہ آج اگرچہ بہت ہماری خوش قسمتی ہے کہ جس دن آپ نے پروگرام رکھا اسی دن 3 شعبان آ گئی ہے جیسے کہ زیادی بھائی نے فرمایا ہے. لیکن کل 4 ہے اور پرسوں 5 ہے. کل حضرت عباس ہے اور پرسوں امام زین العابدین ہے. موضوع میرا کافی سنجیدہ ہے لیکن میں آپ کی سنجیدہ آپ کو ہونے نہیں دوں گا انشاءاللہ. ایک ایک واقعہ دین بزرگوں کو سنا کے معجزات کا اور پھر آپ کے سامنے جو گزارشات کرنا چاہتا ہوں. 5:30 بجے نماز ہے, 5:30 سے پہلے انشاءاللہ ختم کر دیں گے. یہ سارا آپ کے سامنے فارمیٹ ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. آقا جان واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے. میں نے اس سے ایک استدلال کرنا ہے. آپ نے اس استدلال کے اوپر نگاہ رکھنی ہے. بسم اللہ. 3 شعبان کے مولود سید الشہداء. آپ نے استدلال کے اوپر انشاءاللہ غور کرنا ہے. فطرس کا واقعہ آپ سبھی جانتے ہیں. یہ فطرس کا واقعہ بحر الانوار میں ملا محمد باقر مجلسی نے لکھا ہے. وہ فرشتہ تھا, وہ کیا ہوا, ترک اولا ہوا, جو بھی ہوا, بہرحال سب کو یہ پتہ ہے کہ فطرس ایک جزیرے پر پڑا تھا کہ جب دیکھا کہ ایک ٹولہ جا رہا ہے آج کے دن فرشتوں کا. اب جب وہ گزرے اس جزیرے کے پاس سے تو فطرس نے دیکھا تو کہا کہ بھائی جبرائیل کہاں کی تیاری ہے. کہا کہ آج بہت بڑی خوش, اور یہ خدا نے دکھایا ہے جبرائیل فطرس کو کہ آج اگر کوئی بخشا جا سکتا ہے تو وہ فطرس بھی بخشا جا سکتا ہے. کہا جبرائیل بھائی کہاں کی تیاری ہے.
کہا تیاری یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے سے دین کو مکمل کیا تھا اور دین کو قیامت تک کے لیے انشور کرنے والا حسین دنیا میں آ گیا۔ پطرس نے کہا کہ مجھے بھی لے چلو، کیونکہ پروبال تو اب رہے نہیں، مجھے بھی لے چلو، ہو سکتا ہے کہ حسین کے صدقے میں، نبی کے اس نواسے کے صدقے میں خدا میری اس لرزش کو معاف کر دے۔ اور چونکہ خدا کا یہ پروگرام تھا، آگے جانیے جو شفاعت ہوتی ہے معصوم کی طرف سے، معصوم اپنی مرضی سے آپ کی شفاعت نہیں کرتے، بلکہ اللہ کی مرضی کو وہ جانتے ہیں، اللہ کی مرضی کے ساتھ آپ کی شفاعت ہے۔ یہ جو اس پطرس کی شفاعت ہو رہی ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے۔ پطرس کو اٹھایا، لے کر چلے گئے، سب نے جا کر تبریک و تہنیت پیش کی رسول خدا کو۔ اس کے بعد یہ بھی پیچھے موجود پطرس، رسول خدا نے کہا وہ پیچھے، اس کو آگے لاؤ۔ کہا تمہاری یہ حالت کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ تو جانتے ہو۔ کہا کہ اچھا اگر یہ بات ہے آگے بڑھو، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا، میرا یہ واقعہ نہیں ہے، میں نے اگلا جملہ کہنا ہے۔ کہا آگے آؤ۔ پطرس آگے آئے اور اپنے آپ کو حسین سے مس نہیں کیا۔ جو تبرکات کے منکر ہیں وہ یہ دیکھ لیں کہ ہم ان کو کیوں چومتے ہیں، یہ ان کے نام سے ہیں۔ اس نے پطرس نے مس نہیں کیا۔ رسول خدا نے کہا حسین سے مس نہیں ہونا ہے، تم جس گہوارے کے اندر حسین ہے اس سے اپنے آپ کو مس کرو، تمہاری ہر خامی دور ہو جائے گی، اور جو تمہارے دل کے اندر وہ غرور پیدا ہوا تھا آج اس غرور کو دوبارہ کرو۔ اس غرور کو کیا تھا تو تمہارے پر و بال کاٹ کے تمہیں پھینک دیا گیا تھا، آج بلندیوں پر اس جھولے سے مس ہو کر اڑو اور بتاؤ کہ میں آزاد کردہ حسین ہوں۔ آگا جان یہ تو واقعہ آپ نے سنا ہوا، یہ نہیں ہے میرا واقعہ، میرا واقعہ آپ شروع ہو رہا ہے۔ آپ یہ بتائیے پطرس کون تھا؟ فرشتہ، ٹھیک ہے، کہاں سے مس ہوا؟ گہوارے سے۔ گہوارہ کس کا تھا؟ حسین علیہ السلام۔ اب آئیے میں اس کو تاریخ کے ایک دوسرے صفحے سے دوسرے پنے سے ملاتا ہوں۔ آئیے دیکھیے، ایک نبی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ 950 سال اس نے طوفان سے پہلے تبلیغ کی ہے سورہ معارج کے اندر۔ کون ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اس سے پہلے تبلیغ کی ہے، پھر اس کے طوفان کے بعد بھی رہے۔ ہسٹری بتاتی ہے، احادیث بتاتی ہیں کہ 2500 سال زندگی پائی ہے حضرت نوح نے۔ جب اللہ کے دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے تو اس وقت ہوتا کیا تھا کہ مشرکین، کافرین، منافقین، یہ سارے لئیں اتنے پتھر مارتے تھے حضرت نوح علیہ السلام کو کہ صبح سے لے کر شام تک پر اس وقت تک آپ پر اتنے پتھر برسائے جاتے کہ پتھروں میں مکمل طور پر ڈوب جاتے، بالکل نظر نہیں آتے تھے۔ پتھروں کے ڈھیر کے نیچے حضرت نوح ہے، اللہ کے نبی۔ شام ہوتی تھی تو شام ہونے کے بعد یہ ان کا ایک امتحان تھا جو اللہ کی طرف سے تھا، اور انبیاء کا امتحان سخت ہوتا ہے، اور جہاں انبیاء کے امتحان ختم ہوتے ہیں وہاں سے اہل بیت کے امتحان شروع ہوتے ہیں۔ آگے کوئی بات نہیں، میرے خیال چھوڑ دیں، آپ بھی آ جائیں شام میں ایک سلوات پڑھ لیجیے۔ کوئی بات نہیں، آپ ٹھیک ہے، آپ مطمئن ہیں، بیٹھیے۔ حضرت نوح مکمل طور پر پتھروں کے اندر دبے ہوئے، خدا کی طرف سے حکم ہوتا جبرائیل جاؤ، جبرائیل آتے، پتھروں کو ہٹاتے، اللہ کے نبی نوح کو باہر لے کر آتے، اور باہر لانے کے بعد اپنے پر مس کرنا شروع کرتے، سارے کے سارے زخم حضرت نوح کے ختم ہو جاتے۔ ایک وہ ہیں کہ جن کو فرشتے شفا دے رہے ہیں، ایک وہ ہے جو فرشتوں کو شفا دے رہے ہیں۔ بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے امام حسین علیہ السلام، بس اس کے بعد ایک امام زین العابدین کا، ایک حضرت عباس کا۔ امام حسین علیہ السلام بیٹھے مسجد کے اندر، اور چند سالوں کے ہوں، 5-6 سال کے حضرت علی اکبر، ان کی بھی اتفاق سے ہے تو ان کا نام دیا گیا۔ حضرت علی اکبر آئے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ عرب کے اندر بہت سارے فروٹ نہیں پائے جاتے۔ یہ جو ہمارے سارا زور ہے نا کہ روزہ کھلتا ہی نہیں کھجوروں کے علاوہ، وہاں کھجوروں کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں۔ اگر مالٹے اور آم ہوتے تو ان سے بھی کھول لیتے بھائی، نہیں تھا اس وقت، تھا ہی کھجور ہی تھی۔ حضرت علی اکبر آئے بابا کے پاس، امام حسین علیہ السلام ایسے ستون کے پاس بیٹھے، اور 5 یا 6 سال عمر رہی ہو، اور کہتے ہیں کہ بابا میں نے انگور کھانے، انگور نہیں تھے، نہ انگور کا موسم تھا۔
ولی الامر کون ہے؟ اولی الامر کون ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے ایسے ہاتھ ہمارا ستون کو، اور ستون نے اسی وقت انگور برسانا شروع کر دیا۔ آقا جان امام زین العابدین کا ایک واقعہ پھر پہلو انوار سے مولا محمد باقر مجلسی نے اس واقعے کو لکھا ہے۔ حبابہ والبیہ ایک خاتون، حبابہ والبیہ، اس کی عمر شاید رسول خدا کے زندگی کے آخری دور میں، آخری چند دنوں میں 20-22 سال کے آس پاس رہی ہے، 25 سال کے آس پاس۔ عمر نہیں لکھی، دوسری سائڈ لکھی ہے جو اس کی عمر ہوئی پوری۔ رسول خدا کے پاس آئی، کہیں دور رہتی تھی کسی دوسرے شہر میں، رسول خدا کے پاس آئی۔ رسول خدا سے فیضیاب ہونے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ، اگر میں کبھی پھر مدینے واپس آؤں اور خدا نہ کرے کہ آپ دنیا میں نہ ہوں، تو مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے بعد آپ کا حقیقی اور حق کا جانشین کون ہے؟ رسول خدا نے کہا کہ تم ایسے کرو کہ 5 پتھر چن کے لے آؤ۔ کتنے پتھر؟ 5 چن کے لے آؤ، 5 پتھر چن کے لے آؤ، پیبلز ان کو آپ کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے۔ رسول خدا نے وہ 5 پتھر لیے، اور 5 پتھر لے کر، میں تو دیکھیں گے چلا، 5 پتھر ایسے لیے، اور آپ کے پاس انگوٹھی تھی جس پر لکھا تھا محمد رسول اللہ۔ آپ نے ایک ایک کے اوپر مہر کر دی۔ پتھر کے اوپر مہر نہیں ہوتی، لیکن مقام ابراہیم کے اوپر ابراہیم کا قدم بتا رہا ہے کہ وہ ابراہیم ہے، یہ فخر ابراہیم ہے۔ اچھا حیرت کی بات ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اگر چوم لے ہمارے اہل سنت کے بھائی تو لوگوں کو مصیبت ہے، وہاں مقام ابراہیم پر نماز قدموں پہ پڑھنا واجب ہے۔ عجیب ہے، رسول خدا نے لیا، 5 کے اوپر مہر کر دی، کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ کہا اگر کوئی بھی میرے بعد میری جانشینی کا دعویٰ کرے، تم یہی پتھر اس کے پاس لے جاؤ اور کہنا کہ یہ میرے پاس 5 پتھر ہے، اس پر اپنی حق کا ہونے کا ثبوت دیں۔ رسول خدا دنیا سے چلے گئے، حبابہ اپنے شہر چلی گئی۔ جب یہ آئی، امیر المومنین کی خاموشی کا دور ہے، اینڈ پر ہے لیکن خاموشی کا دور ہے۔ اب یہ آئی ہے رسول خدا کے پاس تو تقریباً رفلی 25 کی رہی ہو، اب 20-25 سال بعد یہ پھر آئی، 50 کی ہو رہی ہے، یہ 50 ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آئی، پوچھا مدینے میں کہ کون ہیں اس وقت رسول کے جانشین؟ لوگوں نے کسی کے پاس بھیج دیا، کہا رسول خدا نے مجھے کوئی چیز دی تھی۔ تو یہاں میں اپنی پنجابی میں ایک شرارت کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں میں نے کی پتہ کی شاید مجھے کیا معلوم میں نے کون سی چیز دی تھی؟ کہا یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ رسول خدا نے کہا تھا کہ تم آ کر سوال نہیں کرنا، بلکہ اگر تم پیچھے بھی کھڑی ہوگی تو تمہیں خود بلا کر بتا دے کہ میں جانشین ہوں۔ جب یہ بات کی نا، حبابہ نے سر نیچے کر لیا، حبابہ والبیہ بیٹھے تھے کونے کے اندر امیر المومنین، کہا کہ حبابہ ادھر آ جاؤ، کیوں غلط جگہ پہ دستک دے رہی ہو؟ حبابہ قریب گئی، کہا وہ 5 پتھر نکالو۔ 5 پتھر نکالے، علی ولی اللہ، وکفا باللہ شہیدا، اور اللہ شہادت کے لیے کافی ہے۔ امیر المومنین سے جب کسی نے پوچھا تھا نا کہ یہ بتائیے قرآن میں آپ کے بارے میں بے شمار روایتیں، اہل سنت علماء کے مطابق 300 آیتیں براہ راست امیر المومنین کے لیے، 300 آیتیں، 300، یہ اہل سنت کی براہ، ہمارا تو پورا قرآن وہ خود چلتا پھرتا قرآن ہے۔ کہا کہ کوئی قرآن کی ایسی آیت جس پر آپ کو فخر ہو؟ کہا ایک آیت قرآن میں ایسی آئی ہے، سورۃ الرعد، سورہ نمبر 13 ہے، اس کی آخری آیت ہے، اور وہ کیا آیت ہے کہ اے میرے نبی، یہ کفار کہتے ہیں یقول الکافر لست مرسلا، تو نبی نہیں ہے، لیکن تو کہہ دے کہ مجھے میرا اللہ گواہی کے لیے کافی ہے، اور دوسرا وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، وہ میں علی جو نبی۔ کہا حبابہ ادھر لاؤ، حبابہ لے کر آئی، 5 کے اوپر اسٹیمپ کر کے کہا کہ جاؤ، جانے لگی۔ کہا کہ مولا میں نے ایک سوال کیا تھا، اب مولا کہا ہے، یہ بات ذہن میں رہے، یہ مولا ہر کسی کو نہیں ملتا۔ کہا کہ مولا اگر میں کبھی آؤں اور خدا نہ خواستہ آپ نہ ہوں تو اب میں حق کی طرف کیسے راغب ہوں؟ کہا جیسے اب راغب ہوئی تھی وہی کام کرنا۔ یہ خاتون آئی کب؟ امیر المومنین کی ضربت کے بعد، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خاموشی اور صلح کے بعد یہ مدینے میں آیا اور کہا کہ کوئی ہے ایسا جو رسول خدا کی جانشینی کا دعویٰ کرتا ہے؟ اتفاق سے جس سے پوچھا وہ مومن تھا۔
کہا کہ کہیں بھی جاؤ گے کوئی نہیں ملے گا. وہ جو گھر نظر آ رہا پرانا سا دروازہ وہ جو جل گیا تھا, کہا اس دروازے کو جا کے کھٹکاؤ. جا کے دروازے کھٹکھٹایا. کھٹکھٹانے والے نے نکل کر کہا حبابہ وہ 5 پتھر مجھے دے دو. حسن مجتبیٰ نے لیے اور اس کے اوپر اسٹیمپ کر دی. اب ایک سائڈ رہ گئی ہے پتھر کی, یہ ذہن میں رہے. معجزہ کس کا بتا رہا ہوں آپ کو؟ زین العابدین علیہ السلام کا. زین العابدین علیہ السلام کا معجزہ. اب ایک سائڈ پتھر پہ رہ گئی ہے. 10 سال کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام جاتے ہیں, یہ خاتون پھر آتی ہے. اب یہ دور کس کا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا, 50 سے لے کے 60 ہجری کے درمیان. اب یہ خاتون آتی ہے اور آ کر پوچھتی ہے کہ مجھے معلوم ہوا کہ امام حسن مجتبیٰ کو زہر دے دی گئی, کیا ان کے بعد کوئی ان کی طرح کا دعویٰ رکھتا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ ہاں رکھتا ہے. کہا کون ہے؟ کہا ان کا چھوٹا بھائی. ابھی معذرت کے ساتھ لفظ حسن اور حسین چونکہ میں نے شعر میں سنا ہے تو میں اس کو عرض کر دوں, میں دوبارہ اس پر آتا ہوں. حسن کا مطلب ہوتا ہے بڑا خوبصورت, حسین کا مطلب ہوتا ہے چھوٹا خوبصورت, اور حسنین کا مطلب دونوں خوبصورت. تو حسن مجتبیٰ کون ہے؟ آقا جان حسن مجتبیٰ وہ ہیں جن کی امامت کا اقرار کر کے حسین کو امامت ملتی ہے. اہل بیت نے کبھی اوپر نیچے نہ کرے. اہل بیت جو پہلے جس کو خدا نے بنایا وہ افضل ہے. حسن مجتبیٰ وہ ہیں کہ جن کے حضور میں 10 سال تک پہلے امام حسن مجتبیٰ کے ہوتے ہوئے حسین خاموش ہیں, اور پھر 10 سال تک معاویہ کے دور کے اندر صرف امام حسین کی شرائط کی وجہ سے خاموش تھے. ہو جاتا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اگر یہ ایک ترتیب ہے. اب ہے کس کا دور چل رہا ہے؟ امام حسین کا. حبابہ آئی, دروازے پہ دستک کی. اب دروازہ معلوم ہے کون سا ہے. دروازے پہ دستک کی, جیسی دستک کی عام طور پر ایک غلام آتا تھا, جیسی غلام اٹھا امام حسین علیہ السلام نے کہا تم ٹھہر جاؤ, تم نہیں جانا, میں خود جاؤں گا, مجھے پتا دروازے پر کون ہے. امام حسین علیہ السلام باہر آئے اور کہا کہ حبابہ تجھ پر سلام ہو. حبابہ اپنا منہ چھپا رہی ہے. کہا کہ حبابہ تو منہ کیوں چھپاتی ہے؟ کہا میرا منہ آپ کے دیکھنے قابل نہیں ہے, کیونکہ جب یہ حسین علیہ السلام کی طرف آ رہی تھی اس کے ماتھے کے اوپر ایک بہت بدنما داغ آ گیا تھا. کہا تو اپنا منہ ہٹا, اپنا نقاب ہٹا لے, تو جس کے در پر آئی ہے تیرا وہ سارا داغ جا چکا ہے. امام نے اس سے کہا, جب اس نے دیکھا, اس کو آئینہ دکھایا گیا, جب اس نے اپنا عکس دیکھا تو کہا کہ مجھے ثبوت مل گیا. کہا نہیں ثبوت ابھی پورا نہیں ہوا, وہ 5 پتھر دو میں اس کو مکمل کر دوں. امام حسین علیہ السلام نے 5 پتھر لیے. 5 پتھر لینے کے بعد اس کو اسٹیمپ کر دیا. اب پتھر چاروں طرف سے پر ہے. پتھر میں وہ چھوٹے چھوٹے سے پیبل سے, چھوٹے چھوٹے سے پتھر, اس کے اوپر قطن کوئی گنجائش نہیں ہے مزید کوئی اسٹیمپ کرنے کے لیے. اب جب یہ حالت ہو گئی, وقت گزرتا گیا, کربلا ہو گئی, اور اب 80 کی دہائی چل رہی ہے, 80 ہجری چل رہی ہے, کیونکہ امام زین العابدین کربلا 61 سے لے کے 95 تک آپ کی امامت کا تقریباً 35-36 سال کا دور ہے. اب یہ دور چل رہا ہے, اور حبابہ رسول خدا 10 میں یہ کتنے سال کی تھی؟ 25 کی, 10 ہجری میں. اب 80 میں کتنی کی ہوگی؟ 95 ایئرز اولڈ. کتنے سال کی ہوگی؟ 95 سال کی. اب 95 سال کی آئی ہے, اس نے آ کے دروازہ وہی کھٹکھٹایا, اس کو پتا تھا کہ یہی در بطول ہے. آیا, آ کے دروازہ کھٹکھٹایا اس خاتون نے. اندر سے غلام نکلا. کہا کہ غلام کو دیکھا, سمجھ گئی یہ تو کوئی غلام ہے. کہا کہ شاید وہ سلسلہ بند ہو گیا, لیکن اندر سے آواز آئی غلام اس کو اندر لے آؤ. اندر لائی, جیسے آ کر دیکھا ایک کونے کے اندر ایک انتہائی حسین شخص نماز کے اندر مصروف ہے. اب یہ سوچ رہی کہ پتھر تو میرے پاس ہیں, اب یہ اسٹیمپ اگر یہ ہیں, یہ نماز پڑھنے والے وہ امام زین العابدین ہیں, کہا اگر یہ ہیں تو یہ اسٹیمپ کریں گے کہاں؟ کیونکہ رسول خدا نے یہ کہا تھا کہ جو بھی اسٹیمپ کرے گا وہ میرے نام کے اوپر کبھی نہیں کرے گا, اور بعد میں آنے والا پہلے والے کے نام کے اوپر نہیں کرے گا. جب یہ سوچ رہی ہے, امام نے نماز ختم کی اور ہاتھ اٹھا کر کہا حبابہ اٹھ اور گھر کو جا. وہ 80 نہیں بلکہ 95 سال کی آئی تھی, اور وہاں سے 20 سال کی بن کے پھر واپس آ گئی. صلوات بر محمد و آل محمد. اچھا, اب یہ واقعہ کوئی شیعہ مولوی صاحب بیان کر دیں, میری طرح کوئی طالب علم بیان کر دیں, پھر پرابلم. کیا تم اپنے ائمہ کو تم نے بنایا کیا ہے؟ لیکن یہی کام اگر حضرت یوسف زلیخا پہ کر دیں تو کوئی بات نہیں ہے نا. زلیخا کے دانت ٹوٹ چکے, آنکھیں ختم ہو چکی, ساری رانائیاں ختم ہو چکی, مرنے کے قریب, لیکن محبت یوسف جس کو دوبارہ جوان کر دے, اور جس کے دل کے اندر ان 5 ہستیوں کی محبت ہو, وہ حبابہ کیسے جوان نہ ہو جائے؟ آگے جانے ایک واقعہ انشاءاللہ تعالی. اس سے پہلے کہ میں واقعہ عرض کروں حضرت عباس کا,
حضرت عباس کا ایک بہت مشہور لقب ہے، کون سا؟ قمر بنی ہاشم۔ قمر کا مطلب کیا ہے؟ چاند۔ آپ کمپیریزن آپ خود کریں گے، اگر کوئی کہیں پر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کم حسن والے لوگ بیٹھے، آگے جان ہر انسان بہت حسین ہے، ہر انسان بہت حسین ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر ابتدائی طور پر نور الہی ہے، ہر انسان کے اندر۔ ابھی وقت نہیں، میں اس طرف نہیں جاتا۔ کون ہے حضرت عباس قمر بنی ہاشم؟ جب علی اکبر کو بھیج رہے تھے میدان کربلا میں، تو امام حسین علیہ السلام نے وہ مشہور جملہ کیا کہا تھا؟ اب میں اس کو تیری بارگاہ میں بھیج رہا ہوں جو صورت اور سیرت میں تیرے نبی کی بین شبیہ ہے۔ اچھا، نبی کی شبیہ کو پہلے سمجھ لیں یہ ہے کیا؟ ایک دفعہ رسول خدا کے سامنے ایک زوجہ آئی رسول خدا کی، نام لوں گا تو آپ لوگوں کو مسئلہ ہو جائے تو نام نہ پوچھو، تو کہتی یا رسول اللہ، اب زوجہ ہیں، آگے جان ہمارا تمام ازواج رسول اور اصحاب رسول کے لیے وہی سٹانس ہے، وہی طریقہ کار ہے جو معصومین کا تھا۔ ہم نہ غالی ہیں اور نہ قالی ہیں، کہ نہ آگے ہوں گے معصومین سے، نہ کبھی پیچھے ہوں گے، نہ ہم آگے ہوں گے نہ پیچھے ہوں گے، جو معصومین کا طریقہ کار ہے وہی ہمارا طریقہ کار ہے۔ آپ دیکھیں جنگ جمل کے بعد امیر المومنین نے اس زوجہ رسول کو فقط رسول کی عظمت کی وجہ سے 40 عورتوں کو مردوں کا لباس پہنا کر، جبکہ 10 یا 70 ہزار مسلمانوں کے قتل ان کی ذمہ دار تھی، اس کے باوجود انتہائی عزت اور احترام سے بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کا نام لگا ہوا ان کے ساتھ۔ اور خدا قرآن میں بھی کہتا ہے کہ اے رسول کی بیویوں، اگر تم نیکی کرو گی ایک، تمہارا ثواب ڈبل ہے، اور اگر تم برائی کرو گی تو تمہارا عذاب بھی ڈبل ہے، اس لیے تمہاری نسبت رسول کے ساتھ۔ سو آگے جان اپنے آئمہ سے آگے نہ بڑھیں۔ خود رسول خدا کی حدیث ہے کہ میرے آئمہ جو میرے بعد میرے جانشین آ رہے ہیں، یہ علم میں میرے برابر ہیں، ان کو پڑھانے کی کوشش نہ کرنا۔ جو ان کا طریقہ کار ہے، جو ان کی سنت ہے، وہ ہمارے لیے۔ صلوات بر محمد علیہ۔ ایک زوجہ رسول نے کہا یا رسول اللہ، کیا بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے اوپر ایک پورا سورہ قرآن کریم کا موجود ہے۔ سورہ نمبر 12 ہے سورہ یوسف، اس کے اندر 111 آیتیں، اور 111 میں سے 99 آیت 101 آیتیں براہ راست حضرت یوسف کے بارے میں ہیں۔ ایسا کہیں اور نہیں ہوا قرآن میں کہ کسی ایک شخصیت کے بارے میں اتنے لمبا سورہ ہو۔ ہاں چھوٹا ہے جیسے سورۃ اللہب ہے، لیکن وہ 5 آیتوں کا وہ ہے فقط سورہ، لیکن یہ سورہ جو 111 آیتوں کا ہے، اس کے اندر 101 آیتیں براہ راست حضرت یوسف کے بارے میں۔ یہ زوجہ کہتی ہے یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ آپ کے حسن کے بارے میں قرآن میں کوئی سورہ موجود نہیں ہے، جبکہ آپ انبیاء کے سلطان ہیں، سردار ہیں، تو سردار کی بات تو زیادہ ہونی چاہیے۔ رسول خدا نے مسکرا کر دیکھا، کہا کہ تم اپنے نبی کا حسن دیکھ۔ اکبر کون ہے؟ اصلی مدعا عباس کی طرف جا رہا ہے، لیکن اکبر کو سمجھے پہلے، اکبر سمجھ آئیں گے جب صورت اور سیرت سمجھ میں آئے گی۔ اب رسول خدا نے کہا کہ کیا تم اپنے نبی کا حسن دیکھنا چاہتی ہو؟ نبی تو سب کے ہیں نا، نبی اپنی ماں حضرت آمنہ کے بھی نبی ہیں، حضرت فاطمہ بنت اسد کے امام کا نام بھی علی ہے۔ کہا کہ تم اپنے نبی کا حسن دیکھنا چاہتی ہو؟ کہا بالکل یا رسول اللہ، میٹر دیکھے گا۔ ایسے رسول خدا نے ہاتھ کیا اپنی بیوی کے چہرے کے سامنے سے، اور ان کی دنیاوی آنکھوں کو ایک دم آنکھوں میں روحانیوں میں بدلا۔ اب جب ان کی نظر پڑی، کانپنا شروع ہوئی، تڑپی اور بے ہوش ہو گئی۔ رسول خدا خود بیٹھے، بیوی تھی نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاتھ ملے اس کے، ہاتھ ملے بیوی کے، اور جب ہوش میں آ گئی کہا کہ یا رسول اللہ یہ میں نے کیا دیکھا ہے، اتنا حسن۔ رسول خدا نے مسکرا کر کہا ابھی میں نے ایک پردہ اٹھایا، 50,000 باقی ہیں۔ یہ رسول کا حسن ہے۔ اور علی اکبر کو جب بھیج رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ میرے اللہ تو گواہ رہنا، اب میں اسے بھیج رہا ہوں جو صورت اور سیرت میں تیرے نبی کی شبیہ ہے، اور جس بنی ہاشم کے گھر کے اندر اکبر نبی کی شبیہ موجود ہو، وہاں پر قمر بنی ہاشم عباس ہے۔ یہ وہ حصہ تھا جو زیدی بھائی نے کہا تھا۔ اب وہ آ رہا ہے آدھے گھنٹے کے لیے جو میں آپ کے سامنے سے بات کر رہا ہوں۔ آگے جان اگرچہ امام حسین علیہ السلام نے 57 سال عمر پائی ہے، بس جو آپ نے نعرے مارے تو ہو گئے سارا کچھ۔ اب آپ انشاءاللہ تھوڑی سی بات گفتگو سنا رہے ہیں۔ 57 سال امام حسین علیہ السلام نے پائے ہیں،
اور 34 سال حضرت عباس کی زندگی رہی ہے. حضرت علی اکبر کی 18 سال عمر رہی ہے. بعض کتابوں میں 27 بھی ہے لیکن ہمارے یہاں پر زیادہ مشہور 18 ہے. امام حسین علیہ السلام کی 57 سالہ زندگی میں کربلا فقط 8 دن ہوئی ہے، کیونکہ 2 محرم کو آپ پہنچے تو 8 دن آپ کے کربلا میں گزرے. ٹھیک ہے، لیکن جس طریقے سے چہاردہ معصومین میں سب سے چھوٹی عمر کس معصوم کی ہے؟ بی بی سیدہ کی، فقط 18 سال. پھر اس کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام کی 25 سال ہے، پھر امام عسکری علیہ السلام کی 28 سال ہے. ان 8 دنوں میں بھی خاص طور پر 10 محرم اور 10 دنوں کا بھی فقط ایک چھوٹا سا حصہ 6 یا 8 گھنٹوں میں اس نے پوری کائنات کے اندر ایک ایسا ارتعاش، ایک ایسی گونج پیدا کر دی ہے کہ کربلا سے پہلے بھی کوئی مثال نہیں ملتی، کربلا کے بعد بھی کوئی مثال نہیں ملتی. اس کربلا کی مختلف تفاسیر ہوئی ہیں، اس کربلا کے بارے میں مختلف نظریات ہیں. اس میں سنی علماء کے نظریات بھی ہیں اور یہ سارے اسکالرز کے علماء کے نظریات ہیں، میرے جیسے عام طالب علموں کے نہیں ہیں. میں جلدی انشاءاللہ آپ کے سامنے، اچھا میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے مجلس پڑھ کے آدھی آپ کے سامنے پڑھ دی جائے، آدھی پر آپ سوچیں. ایسے نہیں کہ یہاں سے باہر نکلے تو کی ایسے نہیں کرنا، تھوڑا سا سوچنا انشاءاللہ. اگر جان شیعہ کا امتیاز کیا ہے، ایک وقت ہوتا تھا مکتب تشیع فقط اور فقط اپنے علم سے پہچانا جاتا تھا، علم سے پہچانا جاتا تھا. تو آگا جان کربلا کی تفسیر شیعہ علماء نے بھی کی ہے، سنی علماء نے بھی کی ہے، ہندوؤں نے بھی کی ہے، سکھوں نے بھی کی ہے، کرسچنوں نے بھی کی ہے اور یہودیوں نے بھی کی ہے. اس کی میں ایک لسٹ ہے، لسٹ کافی طویل ہے، جتنا بھی 5.5 تک کور ہوتا ہے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. آخر میں 25 تک جتنا بھی ہوتا ہے، اور آخر میں ایک نظریہ اگر میں وہاں تک پہنچ سکا تو جو نظریہ مجھے زیادہ نزدیک نظر آتا ہے آج 2025 2 فروری، آج 2 فروری ہو، کیونکہ آگا جان اگر ہماری مجالس اور ہمارے میلاد ہمیں موجودہ حالات کی سچویشن کو سمجھنے میں امداد نہیں کرتے اور اس کے لیے ہمیں ان بدبختیوں اور برائیوں سے باہر نہیں نکالتے، تو پھر ہمارے میلاد اور شہادت منانے میں کوئی مسئلہ ہے کہ جس کی وجہ سے حل نہیں ہوتا. اگر ہماری مجالس ہمیں ایک قدم اہل بیت کے قریب نہیں کرتی ہیں، کیونکہ آپ کہتے ہیں نا جب بھی آپ کوئی عبادت کرتے تو کیا کہتے ہیں؟ قربتاً اللہ، یعنی کہ میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، حج کرتا ہوں، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، اللہ کے قریب ان پہ. اب اللہ تو کسی ایک جگہ پر ہے نہیں، یا اللہ تیری قربت کا مطلب کیا ہے؟ تو خداوند متعال سورہ آل عمران میں آواز دیتا ہے. جب لوگ آگر پوچھتے تھے نا کہ خدا ہم سے کیسے محبت کرے گا، تو خداوند متعال قرآن کے اندر کہتا ہے فَاتَّبِعُونِی، رسول اللہ کہتا ہے فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، تم میری اطاعت کرو خدا تم سے خود بخود محبت کرے گا. تو جو بھی اگر قربت الہی کرنا چاہتا ہے وہ یہ دیکھے کہ معصومی سے کتنی قربت ہے اس کی. نعرہ محبت ہے، چومنا محبت ہے، گلے لگانا محبت ہے، لیکن محبت اصلی کیا ہے؟ محبت حقیقی اپنے محبوب کی پیروی کو کہتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ علم لگے پیچھے، اس کتنے ہوں گے کربلا سے لے کر اب تک اور اب سے لے کے قیامت تک کتنے علم بنیں گے؟ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، ٹریلینز کے حساب سے. یہ سارے کے سارے علم اکٹھے ہو جائیں، یہ سارے کے سارے علم اکٹھے ہو جائیں اور اس میں ایک پھٹے ہوئے پھریرے والا عباس اپنا علم لے کر آ جائے، سارے علم سرنگو ہوں گے، عباس کا بلند ہوگا، پوری کائنات کے جن و انس مل کر اپنی عبادت کو لے آئے، لیکن علی کی ایک ضربت اس سے افضل ہے. یہ میں نے کیوں واقعہ سنایا؟ بغیر وجہ کے نہیں سنایا، کیونکہ ہمارے کہتے ہیں کون ان کی طرف نماز پڑھ سکتا؟ نہیں، کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا. لیکن یہ آپ نے علم آپ نے خود اپنے ہاتھ سے بنایا نا، اس کا احترام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں نا، اس سے اس کو چومتے ہیں. ذہن میں وہ ہوتا ہے، چومتے اس کو ہیں. آپ ذہن کے اندر خدا کی عبادت رکھیں، طریقہ جو معصومین کا ہے اس کو دیں، ہماری ان بے قیمت عبادات کو بھی اللہ ان کے صدقے میں بڑا کر دے گا. اگر آپ زیارت آل یاسین پڑھیں، 17 مرتبہ لفظ حینہ آیا ہے. اس وقت امام زمان کے لیے آپ پر سلام ہو اس وقت جب آپ قیام کرتے ہیں، آپ پر سلام ہو جب آپ رکوع کرتے ہیں، آپ پر سلام ہو جب آپ سجدہ کرتے ہیں، آپ پر سلام ہو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ پوری کائنات مل کر جو عبادت کرتی ہے، یہ ساری در دولت امام مہدی پر حاضر ہوتی ہے. امام مہدی اپنی جو عبادت کرتے ہیں اس کے ساتھ اس ساری عبادت کو اپنے اس غلاف کے اندر اوپر کرتے ہیں. سب کی عبادت امام کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے. یہ بات تو ذرا مشکل ہے، آپ ساتھ ساتھ چلیے آگے جاؤں. حضرت علی اکبر کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کیا، امام زین العابدین کے بارے میں عرض کیا. کربلا کی بہت ساری تفاسیر ہوئی ہیں، ان میں سب سے پہلی تفسیر یہ کی گئی ہے
کہ تقاضا بیعت تھا. اگر بیعت کا تقاضا نہیں ہوتا تو امام حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے. اچھا، اب اگر تقاضا بیعت ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں کیونکہ امام حسین علیہ السلام 50 سے لے کے 60 ہجری تک خاموش تھے، کیونکہ 50 ہجری میں امام حسن مجتبیٰ کو زہر مل گئی تھی. اب امام حسین علیہ السلام 10 سال کے لیے خاموش ہیں، تو جب خاموشی ہے تو پھر جیسے یزید آتا تو امام کھڑے ہوتے. ایسا نہیں ہے. آپ کو میں چھوٹے چھوٹے ایڈریسز دیتا ہوں، ریکارڈ بھی ہو رہا ہوگا انشاءاللہ، تو آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں. خطبۃ المنہ 58 ہجری میں دیا گیا، کربلا سے 2 سال پہلے. کربلا 61 کے شروع میں ہوئی ہے. 58 ہجری کے اندر امام حسین علیہ السلام نے منہ کی ویلی میں، جہاں پہ 2.5 سے 3 دن رہنا ہوتا ہے، حج کا وہ مناسک ہے، وہاں پہ آپ کو رہنا ہوتا ہے. پہلے آپ میدان عرفات میں جاتے ہیں، پھر مشعر الحرام میں آتے ہیں، اور مشعر الحرام کے بعد منہ کی وادی کے اندر آپ 2.5 سے 3 دن رہتے ہیں. حضرت عباس اور حضرت مسلم ابن عقیل کو بلایا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر تمام علماء کو، جتنے بھی میرے نانا کے صحابی اور علماء ہیں جنہوں نے براہ راست میرے نانا کو دیکھا، سب کو بلا کے لیا. یہ بڑا پیارا خطبہ منہ ہے، آپ کو اردو میں، انگلش میں، فارسی میں، عربی میں، 4 زبانوں میں تو میں دیکھ چکا ہوں، موجود ہے. آپ گوگل کریں گے تو آپ کو مل جائے گا خطبہ منہ. حضرت مسلم ابن عقیل اور حضرت عباس کو کہا کہ ایک ٹینٹ لگاؤ، کھانا تیار کرو، سب کو بلاؤ. یہاں پر امام نے ان سے ایجاب و قبول کرائے. اس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے کہ جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو کہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ اور امیر شام کے درمیان کچھ شرائط طے ہوئی تھی، ان شرائط میں سے بس 1 یا 2 شرائط ایسی رہ گئی ہیں جو ابھی تک معاویہ نے نہیں توڑی. جب تک وہ آخری 2 شرائط نہیں توڑے گا حسین اس کے خلاف قیام نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حسین کے امام کا نام حسن مجتبیٰ ہے. یہ وہ وجہ تھی کہ 10 سال آپ نے قیام نہیں کیا. لیکن آخری شرط اس نے کیا توڑی ہے؟ کیونکہ ایک شرط یہ شامل تھی کہ تم اپنے بعد کسی کو خلیفہ نہیں بناؤ گے. اس نے جب یزید کو بنا دیا، شرائط ختم ہو گئی، امام حسین علیہ السلام. اچھا، میں یہ آپ کے سامنے صرف ایک انٹروڈکشن پیش کر رہا ہوں، ان کا اپنا نتیجہ آپ کے سامنے نہیں بتا رہا، آپ خود اپنا سوچیں گے. ایک تفسیر کی جاتی ہے کہ اگر بیعت نہ ہوتی تو حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے. دوسرا ہے کہ کوفے والوں نے خط لکھے تھے. امام حسین علیہ السلام نے کب چھوڑا مکہ، مدینہ کب چھوڑا؟ 28 رجب کو. رجب کے بعد شعبان جو کہ شروع ہے، پھر ماہ رمضان، شوال، ذیقعد، ذی الحج، 5 مہینے آپ مکے کے اندر رہے. اور 8 تاریخ کو آپ نے اپنے احرام توڑے اور وہاں سے توڑ کر آپ باہر نکل گئے. یہ سارے خطوط آپ کو آخری 1 یا 2 مہینوں کے اندر کوفے والوں کی طرف سے آئے. اور اس کا ثبوت بھی ملتا ہے کہ کربلا میں جب آپ اتمام حجت کرنے کے لیے اس کی فوج میں گئے، 9000 کے قریب افراد وہاں ایسے موجود تھے یزید کی فوج کے اندر جنہوں نے خود، جن کے سگنیچر امام کے پاس موجود تھے. امام نے 18000 خطوط ان کے سامنے بوریاں خالی کر دی. بتاؤ اے فلاں ابن فلاں کیا تم نے نہیں لکھا؟ اے فلاں ابن فلاں کیا تم نے نہیں لکھا؟ سو ایک تفسیر یہ کی جاتی ہے، نتیجہ آپ نے خود نکالنا ہے. میں اپنا نتیجہ آپ کو بتاؤں گا، اگر خدا کرے میرے پاس 3-4 منٹ بچ جائے تو. اپنے نتیجہ آپ نے خود نکالنے، کچھ خود بھی کرنا ہے. وہ ہمارے پنجابی کے بڑے پیارے ذاکر ہوتے تھے بوڑھے سے، اور یہ سرائکی والے ان کو سمجھ آ جائے گی، وہ کہتے ہیں پڑھائی میں سمجھائی میں. یہ دونوں کام میرے ذمہ نہیں کرنے، پڑھوں گا میں، سمجھیں گے آپ خود انشاءاللہ. اب دوسرا کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کے سامنے خط کھول دیا، کہا فلاں ابن فلاں بتاؤ تم نے خط لکھا کہ نہیں؟ سب نے کہا کہ ہم نے لکھا، لیکن بہرحال وہ کہتی ہے کسیانی بلی کھمبن ہو جائے. آپ کے لیے کسیانی بلی کھمبن ہو جائے، وہ کوئی آگے سے کوئی بات نہیں ہے، ظاہر ہے چپ ہو گئے. امام علیہ السلام کو، ان کو صرف اتمام حجت کرنا. اچھا، اب انہوں نے خاموشی اختیار کی. ایک اور ہے کہ حسین کی تقدیر میں یہی لکھا تھا. تقدیر ہے نا، وہ مثال کے طور پہ اپنی بہنوں سے بھی معذرت کے ساتھ، پہلے جناب جب نوجوانی کے دن ہوتے ہیں تو اب ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی میں انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، مرے جا رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کے بارے میں. 3 مہینے کے بعد ایک کا منہ مشرق کو، ایک کا مغرب کو ہے، کہتے ہیں خدایا کی کا چھوڑا ہے کیا ہے. پھر کہتے ہیں، وہ کہتی ہے میری تقدیر پھوٹی، ادھر سے یہ کہتے ہیں میری تقدیر پھوٹی. آقا جان کائنات کا سب سے پہلا سب سے خوبصورت اور سب سے عظیم رشتہ میاں بیوی کا ہے. پہلا ماں یا باپ کا نہیں ہے، پہلے آدم خلق ہوئے پھر حوا خلق ہوئے بطور بیوی کے، ماں کے نہیں. ماں بعد میں آئی ہے. سب سے پیارا رشتہ ہے آقا جان. اور امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارا شیڈو ہیں، سایہ ہے تمہارا. جیسے تم ہو تمہاری بیویاں ویسے ہیں. شیشے میں جا کے خود دیکھو، جو کچھ کہہ رہے ہو، جو سامنے سے آ رہا ہے، وہ تمہارے کیا کرایا تو نہیں ہے سامنے. اس لیے کہ مرد کو ولایت ہے آقا جان، عورت کے پاس ولایت نہیں ہے. ولایت مرد کے پاس ہے، جس ولایت کے لیے ہم سارے مرے جا رہے ہیں.
اصلی وہ ولایت صرف وہاں تک نہیں، اللہ ولی ہے، نبی ولی ہے، علی ولی ہے، علی کے 11 بیٹے ولی ہیں، اور پھر اللہ نے یہ ولایت باپ کو دی ہے. باپ کی ولایت کے بغیر بیٹی کی شادی نہیں ہو سکتی انلیس کہ وہ وڈو ہو، بیوہ ہو یا طلاق یافتہ ہو. تو کہتے ہیں حسین کی اب تقدیر کیا ہے. مثال کے طور پر میرے سامنے یہ گلاس رکھا ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے، ایک ہے قضاء ایک ہے قدر. میں اگر انشاءاللہ اس کو جلدی سے آپ کے اس لیے کہتا ہوں سمجھے کہ آپ خود، ایک ہے قضاء ایک ہے قدر. خدا نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے جسم کے اندر لکوڈ کی، پانی کی ضرورت ہے، اس نے اس پانی کو، اس لکوڈ کو جسم میں اتارنا ہے. میرے سامنے اب شربت پڑا ہوا ہے اور میرے سامنے سادہ پانی پڑا ہے. اب ڈاکٹر صاحب نے حکم دیا خبردار اگر پی تو تمہیں شوگر بہت ہائی ہے، الٹے ہو جاؤ گے. اچھا ایک اور بات میں عرض کر دوں، نیاز انتہائی بابرکت ہے اور دوا کا بھی کام کرتی ہے، لیکن اگر آپ کو شوگر کی وجہ سے ڈاکٹر نے میٹھا منع کیا ہے تو نیاز کا گلاب جامن آپ کو صحت نہیں دے گا. اب یہ دو چیزیں آپ کے سامنے پڑی ہیں. کیا پڑی ہیں؟ ایک پانی پڑا ہے، ایک آپ کے سامنے پڑا ہے شربت پڑا ہے. خدا نے فیصلہ کیا ہے کہ احمد عباس تو لکوڈ اپنے جسم میں انڈیلے گا. اب یہاں پر میں آیا ہوں، اس کو میں نے دیکھا، اس کو بھی دیکھا. اب اس کو اٹھانا یہ میرے خدا نے بس میں کیا ہوا ہے، یہ اختیار میرا ہے. جب ایک نوجوان کی شادی، یہ مثال سب کو اچھی لگی تو میں پھر کہہ دیتا ہوں، ایک جب نوجوان شادی کرتا ہے، جتنی بھی پوری دنیا کے اندر مسلمان یا غیر مسلم غیر محرم عورتیں موجود ہیں وہ سب اس کی مقدار ہیں. اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ محمد علی شادی کریں گے. محمد علی ایک مثال کے طور پر فرضی نام، وہ شادی کریں گے. جتنی بھی نامحرم عورتیں یہ ساری کی ساری ان کی مقدار ہے جن کو تقدیر کہتے ہیں. خدا کا فیصلہ ہٹ نہیں سکتا. یا چلیں چھوڑو بات کہیں اور نکل جائیں گی. خدا کا فیصلہ ہٹ نہیں سکتا. اب آگے جان یہ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمارے یہاں تقدیر کیا ہے کہ اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اس نے کچھ اور ہونا ہی نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے. آگے جان آپ خود چوز کرتے ہیں. امام صادق کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ مولا یہ تقدیر کیا؟ کہا تم کیا سمجھتے ہو؟ کہا کہ انسان مجبور ہے. کہا نہیں، لا جبر ولا تفویض، نہ انسان مجبور ہے نہ انسان کے پاس پورا اختیار ہے. کہا کہ اس کو میں کیسے سمجھوں؟ کہا کہ اپنا ایک پیر اٹھاؤ. امیر المومنین نے جس طرح فرمایا تھا، کہا اپنا ایک پیر اٹھاؤ. اس نے ایک پیر اٹھایا. کہا اس پیر کو ہوا میں رکھو، دوسرا بھی اٹھاؤ. کہا یہ تو ممکن نہیں ہے. کہا بس اس حد تک تم مجبور ہو، اس حد تک تمہارے پاس اختیار ہے. آپ کا اور میرا امتحان فقط اختیار میں ہے، جبر میں نہیں ہے. میرا رنگ کالا ہو اس پر خدا مجھے کچھ نہیں کہے گا. میرا رنگ گورا ہو اس میں کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. ہمارے تو پنجاب میں کہتے تھے میڑا پتر بالکل سونا انگریز ہار پتر. آگا جان اس میں انسان کا اختیار ہی نہیں ہے. انسان کا اختیار اس میں ہے جو وہ خود کرتا ہے. When you use your free will، جب آپ اپنی فری ول کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تب آپ سے وہ پوچھا جائے گا کیوں کیا. اگر ایک میں زہر پڑ گیا، ایک میں اگر پانی پڑا ہے اور میں زہر والا پی لوں اور پھر خدا کو بلیم کروں، مجھے پتہ بھی تھا کہ زہر ہے، نہیں کیوں؟ آقا جان جب آپ قرآن اور اہل بیت کے ساتھ سنگم کرتے ہیں، قرآن اور اہل بیت آپ کو فرقان عطا کرتا ہے. فرقان کیا کہتے ہیں؟ حق اور باطل کی تمیز عطا کرتا ہے. آقا جان تو کہتے ہیں جی تقدیر، امام حسین کی تقدیر میں لکھا تھا تقدیر کے خلاف تو حسین جا نہیں سکتے. ایسا نہیں تھا. اس کی میں آپ کو ایک جواب اس کا آ رہا ذہن میں. 28 رجب کو جب آئے اپنے نانا کی قبر کے اوپر تو قبر کو گلے لگا کے حسین نے رونا شروع کیا اور آنکھ لگ گئی امام حسین علیہ السلام کی. خواب کے اندر رسول خدا نظر آئے. کہا کہ حسین اختیار تمہارا ہے لیکن اللہ نے جنت میں ایک درجہ رکھا ہے جس کی قیمت 2 بڑی چیزیں ہیں. ایک تمہارا سر نوکے نیزہ پر اور دوسری زینب اور کلثوم کی چادریں. لیکن فیصلہ تمہارا ہے. اگر نہیں کرنا چاہتے تو تم اب بھی جوانان جنت کے سردار ہو. لیکن اللہ کی منشا وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے. اور اللہ کو کیوں پسند ہے؟ کہ اللہ کا دین بچتا ہے اس سے. یہ بھی دیکھنا ہے اللہ کی منشا ایسے نہیں ہوتی. وہ چودھری صاحب والی منشا نہیں ہے کہ چودھری صاحب کوئی پسند آگے نہیں. اللہ کی ہر منشا کے پیچھے ایک مصلحت ہے. کہا کہ وہ خدا کی منشا یہ. امام حسین نے کہا کہ حسین وہی کرے گا جو میرے اللہ کو پسند ہے. آگا جان چوتھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا مقصد صرف شہید ہونا تھا. ابھی بھائی کہہ رہے تھے نا کہ اب ہر کوئی اپنا سر دینے کی بات کرتا ہے. کوئی تھا نا زیدی بھائی پڑھ رہے تھے، ہر کوئی سر دینے کی بات کر رہا ہے کیونکہ حسین نے سر کو اتنا عام کر دیا ہے، اتنا عام کر دیا ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہ حسین علیہ السلام کو شہید ہونے کا شوق تھا. اچھا یہ شہادت کے لیے ایک میں آپ کو ضرور سا اور واضح ہو جائے بات. ایک حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی وہ جس میں جبرائیل واسطہ نہ ہو. وہی قرآن کی وہی وہ جس میں جبرائیل
بتاتے ہیں رسول خدا کو یا رسول اللہ فلانی آیت سے پردہ اٹھا دیں، فلانی سے پردہ اٹھا دیں. جبرائیل استاد نہیں نوکر رسول خدا ہے. آقا جان وہ آپ بتاتے ہیں حدیث کیا ہے. رسول خدا نے قرآن کی تشریح کی ہے، لیکن حدیث قدسی کیا ہے کہ جو اللہ اور رسول کے درمیان رابطہ ہے لیکن اس میں کوئی وسیلہ موجود نہیں ہے، جبرائیل بھی نہیں ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں. صلوات بر محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. حدیث قدسی میں ہے کہ خداوند متعال فرماتا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں کہ خدا کہتا ہے کہ جب میرا بندہ واجبات ادا کرتا ہے تو اسے مجھ سے محبت ہو جاتی ہے. جب وہ میری محبت میں آگے بڑھتا ہے تو مستحبات بھی ادا کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی 51 رکعتوں میں پہنچ جاتا ہے جو امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہی، وہ بولنی نہیں ہے. 51 رکعتوں میں پہنچتا ہے، پھر مجھے بھی اس سے محبت ہوتی ہے. خدا کہتا ہے کہ جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کو دنیا میں قتل کرا دیتا ہوں. اور جو راہ خدا میں قتل ہو جائے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ رزق بھی پا رہے ہیں اور ان کو جو مردہ کہے اس کو شعور ہی نہیں، اس بے شعور کو. ٹھیک ہے. تو کچھ کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام کا مقصد شہادت. 5واں مقصد حکومت اسلامی کا قیام کرنا چاہتے تھے امام حسین علیہ السلام. یہ میں جو تفسیر مختلف علماء نے کی ہیں، اب یہ انشاءاللہ آپ وہی سمجھے گا آپ خود انشاءاللہ. 5واں مقصد تھا حسین علیہ السلام کا کہ حکومت اسلامی کا قیام کرنا تھا. کیوں؟ یزید کون ہے؟ اگر جان یہ کتنا پاکیزہ ممبر ہے. آپ الحمدللہ مومنین، یہ مولانا کے بیٹھنے کی جگہ ہے، خطبہ دے رہے ہیں، مجلس پڑھ رہے ہیں. ہمارے یہاں پر مومنین ہو سکتا ہے کہ مولانا سے زیادہ اس کا حق رکھتے ہوں، لیکن اس کے باوجود اس کے احترام میں اوپر جا کے بیٹھتے نہیں. اگر کوئی کام بھی اوپر چڑھ کے کرنا پڑے، کچھ اور سیڑھی وغیرہ لے آتے ہیں، اس کے اوپر کھڑے ہو کے کام کرنے کو بھی پسند نہیں کرتا. اگر کبھی کر بھی لیں تو لرز رہے ہوتے ہیں اندر سے. لیکن ایک ایسی حکومت معاویہ نے بٹھائی ہے کہ جو بدبخت یزید خود پلید ہے، نجس ہے، اور اپنی جگہ پر جب وہ تھوڑی دیر کے لیے اندر جاتا تھا، ابو قیس نام کا بندر اس منبر پہ بٹھاتا تھا جس پر رسول خدا قال اللہ تعالیٰ کہتے تھے اور امیر المومنین سلونی سلونی قبل ان تفیدونی کہتے تھے. اس منبر سے اسلام کیا بیان ہوگا؟ 6ٹھی تفسیر کی جاتی ہے کہ اصلاح امت. اور یہ ساری چیزیں امام حسین علیہ السلام کے فرامین میں موجود ہیں. آقا جان ان کے اوپر بڑی دقت کی ضرورت ہے. یہ ایک پورا ایک محرم کا موضوع ہے، میں آپ کے سامنے چھوڑ رہا ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ پوچھئے، ان سوالوں کو لے کر اپنی مجالس میں سوال بھی لے کر آئیں. تھوڑا سا طالب علموں کو اور علماء کو بھی تو تھوڑا سا ان سے بھی تو ایک ٹیسٹ لینا ان کے. بالکل ہی قبلہ کر کے انہوں نے قبلہ ہی بنا کے رکھ دیتا ہو. قبلہ کا کام کیا ہے کہ جو کھڑا رہتا ہے بس. سوال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر جب میں حوضے سے نکل رہا تو میرے استاد نے کہا تھا کہ خبردار ممبر پہ جانا تو جو موضوع بیان کیا اگر اس کا جواب نہیں آتا تو پھر موضوع بیان نہیں کرنا. اگر کوئی جواب نہیں آتا تو پوچھ کے بتا دو، وہ ایک علیحدہ بات ہے. کوئی ظاہر ہے ہم لوگوں کے پاس تو اس کا قطرہ بھی نہیں ہے کہ جو سمندر ہے، تو علم کا دعویٰ نہیں ہے، لیکن کم از کم انسان کو اپنے موضوع پہ تو دسترس ہونی چاہیے. جیسے برادر عزیز بہت خوبصورت تحت اللفظ کے اندر بہترین اشعار پڑھ رہے تھے، تو یہ ہنر ہر کسی کے پاس ہے. مجھے دے دیں، میں ان کی ٹانگیں ہاتھ پیر سب توڑ کے آپ کو ہاتھ. اصلاح امت. اصلاح امت کیا ہے کہ امت فاسد ہو چکی ہے. امت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کتنا بڑا اس کا نقصان ہو چکا ہے. یزید جیسا ایک شخص اوپر آ کے بیٹھ چکا ہے. جب امام حسین علیہ السلام نے احرام توڑے تھے تو اس وقت لوگ جو آس پاس تھے صحابی رسول تھے، کہتے تھے فرزند رسول آپ نے اپنا حج کا احرام توڑ دیا، یہ کیا کیا آپ نے؟ حج کا مزہ آئے گا مناسک کرنے کا کہ آپ حج کرائیں گے فرزند رسول اور آپ کی امامت میں ہم کریں گے. امام نے کہا یہ زمین پاک ہے لیکن اس کے اوپر جو چھت ہے وہ نجس اور لعین پلید یزید ہے، اس میں نہیں ہو سکتا. حضرت عباس کو خود پر پڑھ کے دیکھیں. سارے حاجی کھڑے ہیں سامنے، اے غدارو اے مکارو، یہ حضرت عباس کے الفاظ ہیں. کعبے کی چھت پر چڑھ کر کہا عباس جا کے خطبہ دو. عباس علیہ السلام خطبہ دینے کے لیے چڑھے اور جملے کیا کہے؟ اے غدارو اے مکارو، یہ کعبہ وہ ہے کہ یہ کعبہ پتھروں کا گھر تھا. میرے مولا اور آقا حسین اپنے بھی والد ہیں لیکن اپنے والد نہیں کہا میرے مولا اور آقا حسین کے والد نے اس کو قبلہ بنا دیا ہے. اس امت کی اصلاح کی ضرورت ہے. 7ویں تفسیر جو ہوتی ہے امر بالمعروف. امر بالمعروف جو ہماری 10 وہ جو ہے نا فروعات دین ان میں شامل ہے. امر بالمعروف. امر بالمعروف کیا؟ اچھائی کا حکم، نہی عن المنکر برائی. اور اس کے 3 درجے ہیں: قوت سے روکنا، زبان یا قلم سے روکنا، یا دل سے اس کو برا ماننا. اگر پہلے 2 بس آپ کے نہیں چلتے اور گھر میں یہ بس نہیں چلتے، وہاں میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں کہ نہ قوت چلانی ہے، نہ زبان چلانی ہے، نہ قلم چلانی، بس دل ہی چلانا ہے، ورنہ بچے بیچارے ایسے ہی رہ جائیں گے. صلوات پڑھ لیجیے.
آقا جان خاتون خانہ ہے، ان کو پتہ ہے کچن کیسے چلتا ہے، ان کو پتہ ہے مہینے کی کس چیز کو کس طرح سے لے کر آنا ہے. آپ نے اگر کوئی اپنی اسی تنخواہ کے اندر بڑا کوئی کام کر دیا، شہنشاہیت دکھا دی، تو اس بیچاری تو بجٹ سے آؤٹ ہو گئی نا، تو پھر تو گھر میں لڑائی ہو گئی. 7ویں جو تفسیر کی ہے امر بالمعروف، اچھائی کا حکم دینے کے لیے. اور آقا جان یہ اسی طرح واجب ہے اپنی کنڈیشنز کے ساتھ، جیسے نماز واجب ہے، جیسے روزہ حج و زکوٰۃ واجب ہے، اسی طرح واجب ہے، لیکن اس کی کنڈیشن ہے. جیسے حج ہمارے پاکستان میں، آپ لوگوں کو تو جو پاکستان کے علاوہ بیٹھے معلوم نہیں ہے، ہمارے یہاں پہ جب بندہ بالکل کھوچل ریٹائر ہو جاتا ہے، جب اس کو حج کو بھیجتے. آقا جان امام خمینی رضوان اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر ایک ابراہیمی حج ہو جائے تو فلسطین آزاد ہو جائے گا. میں بزرگوں کے نعوذ باللہ حج کے خلاف نہیں ہوں آقا جان، لیکن ان پر حج واجب بھی نہیں، اس لیے کہ حج کے لیے 3 استطاعتیں چاہیے. سب سے پہلے پیسہ چاہیے، دوسری صحت چاہیے، تیسرا امن امان چاہیے. اب اگر ایک 90 سال کا آدمی حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کی صحت کدھر ہے؟ میں خود سن 2000 میں جب حج کر کے آیا، میں مینا کے اندر میں نے ایک بزرگوار کو دیکھا، میں نے ان کے سامنے اس طرح سے ہاتھ کیا، ان کو اپنے آپ سے 2 فٹ دور کا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ مینا کے اندر حج کر رہے ہیں. اس دین کو سمجھتے نہیں آقا جان، دین کے اوپر اپنی ملمکاری چڑھائی ہوئی ہے. اور پاکستانی دین تو وہ تو ماشاءاللہ لگتا ڈائریکٹ لگتا ہوئے تھے. آقا جان استطاعتیں 3 ہیں. اسی طرح سے اس کے بعد 8ویں تفسیر کیا گیا تھی امت کی نجات کے لیے. اچھا یہ بڑی پیاری تفسیر ہے، کاش کہ یہ ٹھیک ہو. اب یہ ہے کیا؟ کرسچینٹی کے اندر ایک کانسیپٹ ہے. کیا کانسیپٹ ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ ہمارے تمام گناہوں کو کمپنسیٹ کر گئے، اس کا ہدیہ قرار پائے، اس کی قربانی قرار پائے، ہے نا. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ابھی میرے برادر عزیز کوئی پڑھ بھی رہے تھے. ایسا ہے اسماعیل کو بچایا ہے، علی اکبر ذبح ہوئے ہیں. لیکن آقا جان ایک تفسیر اور یہ مسلمانوں میں تفسیر کی جاتی ہے کہ حسین علیہ السلام کی شہادت کا مقصد فقط یہ تھا کہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام تمام کرسچنوں کے لیے انشورنس ہو گئے، آپ جو کچھ مرضی کرو. اور جو حضرت عیسیٰ پہ بہت ساری انگلش فلم بنی ہے، ایک فلم جس کو میں اگر آپ کہتے ہیں پروموٹ تو پروموٹ کر دیتا ہوں، میں اس کو بہت اچھی بنائی ہے، میل گبسن نے جو بنائی تھی، پیشن آف دا کرائسٹ 2003 یا 4 میں. دیکھیں آپ کو کوفے کے بازار اور دربار یاد آ جائیں گے. دیکھیں اس کو آخری 12 گھنٹے حضرت عیسیٰ کے بنائے. اس کے اندر ہے کہ اے میرے رب، حضرت عیسیٰ کو وہ تو کہہ رہے ہیں، فادر کہہ رہے ہیں اے الہی، اے میرے رب، اے میرے والد، جو بھی ان کا ہے عقیدہ، کہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، تو مجھے لے لے اور ان کو معاف کر دے. کچھ کا یہ عقیدہ ہے کہ حسین علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ والا کام کیا کہ اب جو حسین سے محبت رکھے گا صرف محبت اس کے لیے کافی ہے. نہیں اگر محبت پیروی کے بغیر کافی نہیں. محبت حسین نجات ہے. الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، کوئی شک نہیں ہے. وہ ابوہما خیرہما. اور یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے آقا جان؟ یہ کون ہے؟ حسن اور حسین جب آنے جنت کے سردار ہیں، ان کا باپ علی ان دونوں کا بھی سردار ہے. علی کی عدالت پہ ایک سنا دوں تاکہ پتہ ہونا کہ علی بھی کون ہے. علی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا آپ کی خلافت کے دور میں. مفتی جعفر حسین صاحب نے جو ترجمہ کیا بہت خوبصورت ترجمہ کیا. ایک ہمارے آیت اللہ بزرگوار کہتے ہیں کہ اگر امیر المومنین اردو میں خطبے دیتے تو ایسے خطبے دیتے. اتنا پیارا ادیب تھے انڈیا کے، بہت لاجواب ادیب مفتی جعفر صاحب. انہوں نے مجھے خطبے کا نمبر یاد ہے، خطبے کے حاشیے میں اس واقعے کو لکھا ہے. ایک شخص آیا، امیر المومنین کون ہے آقا جان؟ امیر المومنین کے پاس ایک شخص ہے اور کہتا مولا میں نے چوری کر لی، مجھے پاک کر لیا اور میں نے عادتاً چوری کی. امیر المومنین اس وقت تلوار کو صاف کر رہے تھے، ایسے نگاہ اٹھائی، کہا پتہ نہیں کس کے سامنے اقرار کر رہے ہو، پتہ نہیں کس کے سامنے اقرار کر رہے ہو، میں امام عادل ہوں. اس نے کہا، جب اس نے 3-4 گواہیاں اپنے خلاف دے دی، امیر المومنین اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کی 4 الٹے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دی. نہ اس نے چین کی، نہ باں کی، نہ سی کی، نہ ہائے کی. 4 انگلیاں ہاتھ میں اٹھائی ہیں اور چہرے کے اوپر ایک مسکراہٹ ہے اور امیر المومنین کا قصیدہ پڑھتا ہوا جا رہا ہے. جب باہر نکلا ہے تو باہر ابن کوا نام کا ایک منافق تھا. اس نے دیکھا یہ بڑا اچھا موقع ہے علی کے خلاف بھڑکانے کا. یہ منافق اندر گھسا ہوا تھا. یہ قریب آیا، اسی اسنا میں امام حسن مجتبیٰ بھی پاس سے گزر رہے تھے. یہ قریب آیا، قریب آ کر کہتا ہے کہ دیکھو علی نے تمہارے ساتھ کتنا ظلم کیا، تم علی کے اتنے کلمے پڑھتے رہتے ہو، تم سے ایک چھوٹی سی چوری ہوئی تھی، بیت المال سے دے دیتے، کسی سے لے کر دے دیتے، اپنے پاس سے دے دیتے، تمہارے ہاتھ کاٹ دیے. اس شخص نے مڑ کر کہا کہ کمبخت تو کیا کہتا ہے؟ اگر آج میرا مولا مجھے چھوڑ دیتا میں علی کو امام ماننے سے انکار کرتا. میں جانتا ہوں میرا امام عادل ہے. اب یہ امام عادل ہے. جب یہ امام عادل آئے، امام حسن مجتبیٰ نے دیکھا، امام حسن مجتبیٰ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑنے کے بعد اس کو اندر لے کر آئے. کہا کہ بابا
آپ نے اس کے ہاتھ کاٹے ہیں، ہاتھ کاٹا ہے، یہ آپ کے قصیدے پڑھ رہا ہے. امیر المومنین نے کہا کہ انگلیاں کدھر ہیں؟ کہا یہ ہے. امیر المومنین نے انگلیاں اٹھائی، واپس ہاتھ کے اوپر چپکا دی. اس نے کہا مولا یہ کیا اور وہ کیا تھا؟ کہا وہ علی کی عدالت ہے، یہ علی کی محبت ہے. آگے جان، لیکن محبت بشرطہا و شروطہا، محبت ایسے نہیں ہوگی. اگر تفسیر میرے خیال میں چھوڑ کے آپ کو بہرحال بات رہ گئی ہے، ایک صلوات اور پڑھ لی میں دیکھو کیا. نویں جو تفسیر کی گئی ہے وہ بتایا جاتا ہے کہ بنو امیہ کا قیام تھا. قیام کا مطلب خروج، کھڑے ہونا، یعنی اس کو قیام کا یوں سمجھے کہ حسین نعوذ باللہ بھاگ رہے تھے اور بنو امیہ نے حملہ کیا حسین پر. اگر جان اگر آپ دین حاصل نہیں کریں گے، دین کی تشریح آپ نہیں کریں گے، تو آپ لوگوں کے لیے تشریح آپ کا دشمن کرے گا جو ان کو سوٹ کرتی ہے. یہ تشریح کیا آپ مان سکتے ہیں؟ حسین جس کا نام لے کر آج میں نے حدیث آپ کے سامنے کیا پڑھی تھی کہ مومنین کے دل میں قیامت تک جوش رہے گا، جس کے نام سے جوش آ جائے. وہ کہتے ہیں نہیں حسین، جیسے خدا نہ خواستہ کسی گھر میں کوئی ڈاکو آ جائے اور وہاں سب کو لوٹ جائے اور جاتے جاتے خدا نہ خواستہ سب کو گولیاں مار جائے، وہ کہتے ہیں یہ بنو امیہ کا قیام تھا، یہ آپ لوگوں نے کیا حسین کا کیا ہوا ہے. آگے جان وقت گیا، بس جتنا نصیب میں ہوتے ہوتے، ورنہ ابھی میں نے 9واں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا ہے، 11 باقی ہیں، لیکن میں اس کو یہیں پہ روکتا ہوں انشاءاللہ، اور 2-4 منٹ آپ کے سامنے کنکلوژن عرض کر کے، کیونکہ کیک آ گیا. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بس کر دیں مولوی صاحب. آقا جان حسین علیہ السلام نے، ابھی آپ نوحے سنتے ہیں ہمارے، ظاہر ہے کہ وہ سب عقیدت سے محبت سے لکھتے ہیں. میں کسی کی عقیدت محبت کے اوپر قدغن نہیں لگا رہا، لیکن آقا جان جب آپ معصومین کے بارے میں بات کریں تو معصومین کے بارے میں وہی ان کی تعریف کریں جو معصوم نے خود کی ہو. معصوم کی تعریف خود معصوم نے کی ہے، اپنی طرف سے تعریف کریں. مثال کے طور پہ ایک پی ایچ ڈی ہے، ایک دوسری کلاس کا بچہ ہے، اس کو کہیں کہ پی ایچ ڈی والے سے سوال کر، پھر ہمیں ایکسپلین کر سکتا وہ. ہماری حیثیت معصومین کے سامنے پہلی کے کچی پہلی کے بچے کی بھی نہیں ہے. آقا جان جب آپ معصومین کی تعریف کریں تو اس طرح کے، اب بعد آپ نوحے سنتے ہیں، میں نعوذ باللہ کسی نوحے خان کی بات نہیں کروں، لیکن لاچار حسینہ، بے کس حسینہ، مجبور حسینہ. کربلا میں منیمم جو فگر ہے وہ ہے 30,000 کا، 30,000، جو کفار کا لشکر ہے. میں ان کو مسلمان نہیں کہتا، کفار کا لشکر کہہ رہا ہوں. اور یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کفار بھی اپنی طرف سے، میری مجال نہیں ہے. امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کائنات میں اللہ نے کتے سے نجس کوئی چیز پیدا نہیں کی، اور ناسبی اور خارجی کتے سے زیادہ نجس ہیں. سنیوں کے ساتھ ان کو خلط نہیں کرنا، مکس نہیں کرنا. اگر یہ کہا جاتا ہے کہ لاچار حسینہ، مجبور حسینہ، بے کس حسینہ، نہ کہیں اپنے ہوں کے اندر. حسین کے ساتھ میکسیمم جو نمبر آتا ہے وہ 155 کا، جس کے اندر 6 مہینے کا ایک بچہ بھی موجود ہے. 155 سے زیادہ نہیں ہے، 155. اور جو ان کی طرف کفار کی طرف آ رہا ہے منیمم فگر 30,000 کا، میکسیمم 120,000 کا، 1,20,000. لیکن ان 1,20,000 کو اور اس یزید کو، وہ خبیث جو دمشق کے اندر تخت کے اوپر بیٹھا تھا، اس کو گھیر کے اندر کربلا میں حسین نے مارا. اور وہ چھپتا پھرتا تھا. جب حضرت زینب خطبہ دے رہی تھی اس کی مجال نہیں تھی وہ سامنے آ کے کھڑا ہو، اور وہ کہتا تھا کہ میں نے رومن عورتیں جو مردوں کے ساتھ زبردست ہم کلام ہوتی ہیں، میں نے کسی رومن عورت کو اس طرح سے بات کرتے نہیں دیکھا. یہ کون با حجاب عورت ہے جو مجھ سے اس طرح سے بات کر رہی ہے؟ حسین کون ہے؟ شہید مطہری کا ایک لفظ آگے جان. شب عاشور کہا امام حسین علیہ السلام نے کہ بہن زینب کل آج رات میری آخری ہے، کل میں نہیں ہوں گا. حضرت زینب بے ہوش ہو گئی، تکلیف سے بے ہوش ہو گئی. امام حسین علیہ السلام نے، شہید مطہری کے ہیں، کہا کہ پتہ نہیں اس اولی الامر نے کیا دم کیا ہے زینب کو، کہ زینب کو اٹھایا. زینب سلام اللہ علیہ نے آنکھیں کھولی. دوسرے دن زینب شام غریبہ کو جلے ہوئے خیموں کے اوپر 1,24,000 انبیاء اور چہاردہ معصومین کی محنت کو لے کر کھڑی اور سجاد کا پہرا دے رہی ہے. یہ دم حسین کا کمال ہے. اور حضرت زینب کے بارے میں ایک فارسی شاعر کہتا ہے، کربلا می مرد گر زینب نبود، کربلا مر جاتی اگر زینب نہ ہوتی. اس نے 36 شہروں کے اندر پھرایا، ایک ہی لباس کے اندر خدا جانے کتنے مہینے گزر گئے. لیکن آقا جان حسینیت کیا ہے؟ کاش کے وقت ہوتا میں آپ کے سامنے 20ویں تک جاتا اور 20ویں میں آپ کے سامنے عرض کرتا کہ 20ویں وہ تفسیر کیا ہے.
لیکن ٹھیک ہے انشاءاللہ پھر کبھی آئے تو اگلی یہیں سے شروع کر دیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلوات محمد.